اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر فیکلٹی ٹائم کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ۔ ایز یو آل نو، فیکلٹی ٹائم کا بنیادی مقصد طلبہ اور اساتذہ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ قائم کرنا ہے۔ اس پروگرام میں آپ مختلف اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی آفرنگز کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ آف اقبال اسٹڈیز موجود ہے۔ شعبہ اقبالیات سے دو مہمان اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید شراز علی زیدی صاحب اور ڈاکٹر طارق جاوید صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اپنے شعبے کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ شراز صاحب سن 2016 سے اس یونیورسٹی کے ساتھ، اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، جبکہ طارق صاحب نے 2018 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ ڈپارٹمنٹ آف اقبال اسٹڈیز، جب ہم بات کرتے ہیں اقبال اسٹڈیز کی، سنس یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے دی گریٹ پوئٹ فلاسفر اقبال کے نام کے اوپر، اور آپ کا جو شعبہ ہے وہ خاص طور پہ اقبال اسٹڈیز سے منسلک ہے۔ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور ڈپارٹمنٹ، کس وقت یہ ڈپارٹمنٹ بنا اور اس وقت اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا آفرنگز ہیں جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنا اس ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کر سکیں اور طلباء کو موٹیویٹ کر سکیں۔ شعبہ اقبالیات 1977 سے یہ قائم ہے، جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اس کا نام، کیونکہ پہلے پیپلز یونیورسٹی تھی تو پھر اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام 1977 میں دیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ شعبہ یہاں قائم ہوا۔ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں یہ علامہ اقبال، بلکہ پوری دنیا میں علامہ اقبال پہ قائم ہونے والا یہ پہلا شعبہ تھا۔ 1977 میں شعبہ قائم ہونے کے بعد ابتدا میں ہم نے اس کے جو اس کے بانی تھے ڈپارٹمنٹ کے، وہ ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، اور فارسی اور اردو میں بڑی مہارت تھی ان کی، اور اقبالیات پہ خاصا کام بھی ہے۔ تو انہوں نے ابتدائی طور پر طلباء کو اقبال سے روشناس کرانے کے لیے ایف اے کی سطح کے کورسز جو متعارف کرائے۔ ایک 303 کورس تھا ہمارا، اور اس کے بعد 361 کورس ہے جو فارسی کا ہے، جس میں فارسی کے ذریعے جو ہے وہ اقبال کو اور اقبال کے ذریعے فارسی سکھائی جاتی ہے۔ اچھا۔ اور بہت پیارا اور بڑا اچھا کورس ہے، یعنی فارسی سیکھنے کے لیے، کیونکہ جو اقبال کی جو فارسی ہے اس پہ دری کے اثرات ہیں، یہ وہ آج کی جو فارسی بولی جاتی ہے اس سے کچھ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ بڑی خوبصورت زبان ہے، تو اس کو مطلب فارسی سے روشناس بھی ہوتا ہے اور اقبال کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا ایک 405 کا کورس تھا، وہ متعارف کرایا، جو بی اے سطح کا کورس تھا، اور ہاف کریڈٹس کے جو کورس تھے، ایک 433 کریڈٹ تھا، اور ایک اقبال کی اردو نثر کے عنوان سے ایک 434 کا کورس تھا اقبال کی اردو شاعری کے حوالے سے۔ تو یہ ابتدائی نوعیت کے کورس تھے جو 1980 میں ہم نے پہلی دفعہ متعارف کرائے تھے، اور اس وقت بہت اچھا اس کا جو ہے نا وہ رہا تھا، اور مطلب کثیر طلباء جو تھے انہوں نے ان کورسز میں داخلے لیے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم نے کام اس کا جاری رکھا، اور چونکہ اس وقت تحقیق کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا تھا جیسے اب ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، تو اس وقت بہت کم شاذ لوگ جو ہے نا وہ اس طرف آتے تھے، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے۔ تو ہمارے شعبے کو ایک تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1987 میں ہم نے ایم فل کا پروگرام یہاں متعارف کرایا۔ اچھا۔ اور جو ایم فل کے پروگرام یونیورسٹی میں جو شروع ہوئے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ اقبالیات کا پروگرام تھا جو ہم نے شروع کروایا۔ اوکے۔ اور اس وقت پورے پاکستان سے جو ہے وہ یہاں پہ لوگ، اساتذہ کرام بھی جن میں ہوتے تھے، تو وہ ہمارے پاس ایم فل میں داخلے کے لیے آتے تھے، اور ہمارے پاس مطلب یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے تھے۔ تو لیکن سیٹیں ظاہر ہے وہ پھر اس حساب سے ہوتی تھی، تو مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے اس وقت 1987، اور اس کے بعد پھر ہم نے 97 میں، یعنی کہ تقریباً 8-9 سال کے عرصے میں ہم نے باقاعدہ آٹم میں جو خزاں تھا 1997 کا، تو اس میں ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام بھی اپنا لانچ کر دیا تھا۔
اور الحمدللہ اب ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے 550 سے زائد ہم ایم فل کروا چکے ہیں علامہ اقبال کے مختلف پہلوؤں پہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے سوانح کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے، ان کے فلاسفہ کے حوالے سے، حتیٰ کہ جو اقبال شناس ہیں مختلف ان کے حوالے سے. اور اس ڈپارٹمنٹ کا جو بنیادی مقصد، اور خاص طور پہ جب ایم فل اور یہ پی ایچ ڈی ریسرچ شروع ہوئی، تو اس کا جو ہمارا ایک اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف علامہ اقبال سے متعارف کرائیں، بلکہ علامہ اقبال کی جو فکر کی جو ترویج اور اشاعت جو لوگ کر رہے ہیں، جو اقبال شناس کہلاتے ہیں یا اقبال فہم کہلاتے ہیں، کہ وہ اقبال کی فکر سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں، کس طریقے سے وہ اقبال کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے جو ہے نا اس کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ اقبال سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ ان کے جو ہیں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ساتھ ان کے کیسے روابط تھے، کیونکہ جب ایک شخصیت ایک ہیرو بن جاتی ہے تو پھر اس کی ہر چیز، اس کا ہر پہلو جو ہے وہ قوم پہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس وجہ سے اس تحقیق کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو پاکستان کے مصور ہیں، جنہوں نے ایک نظریے کے تحت باقاعدہ اور ایک پورے جو ہے نا منصوبے کے ساتھ پاکستان کا ایک آئیڈیا پیش کیا تھا. تو مصور سے یہ نہیں کہ انہوں نے خواب دیکھ لیا تھا، مطلب انہوں نے باقاعدہ ایک نظریے کے تحت جو ہے نا یہ آئیڈیا ایک پیش کیا تھا، اور بڑی اس کے پیچھے علامہ اقبال کی ایک ایفرٹ تھی، بڑی ان کے ایک اسٹڈی تھی. تو علامہ اقبال کو اور دوسرے بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے یہ ایک ادب کا یعنی اردو ادب سے ہی یہ ایک منسلک ہے شعبہ، لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کو پڑھنے میں، اور اگر آپ کہیں کہ غالب کو پڑھنے میں، یا جو ہے وہ میر تقی میر کو پڑھنے میں کیا فرق ہے. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ کہ، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ اس شعبے کو الگ کیوں کیا گیا، جبکہ علامہ اقبال بھی ظاہر ہے کہ اردو کا ایک حصہ ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو یہ سمجھنی ضروری ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اردو کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو ہمارا ایک میدان ایک وسیع ہے، اس میں بہت سارے ظاہر شاعراء ہیں، لیکن اقبال کو اگر دیکھیں تو اقبال ایک طریقے سے محدود بھی ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ اقبال کے ہاں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو غالب کا مطالعہ، ہم ان کی شاعری کے تناظر میں غالب کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے تماش بین کی آنکھ سے ایک دنیا کو دیکھا، اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف اپنے جو ہے نا انہوں نے جیسا چیزوں کو دیکھا، ایک فطرت شناسی پہ اس پہ بات کر دی، انہوں نے واقعات کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، معاملہ بندی ان پر. لیکن جب اقبال کی بات کریں گے تو پھر اقبال کی فکر کا، ان کے فلسفے کا، ان کے نظریے کا، اور یہ اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ان میں اتنا تناظر اور اتنی وسعت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک شخصیت پہ اتنی زیادہ وسعت ہے اس کے اندر، اس کے فکر کے اتنے زیادہ مختلف پہلو ہیں کہ ان پہ ہم مختلف طور پہ آپ دیکھیے کہ اتنی پی ایچ ڈی اور ایم فل کرانے کے باوجود بھی اتنی زیادہ وسعت اور گنجائش موجود ہے کہ ان پہ زیادہ بات ہو، مزید ریسرچ ہو سکتی ہے. بالکل درست آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا. اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے اقبال کی نثر اور اقبال کی شاعری کے اوپر چند کورسز سے بیک ان 1977، اور اس وقت سن 1977 سے آپ کورسز کے ساتھ شروع کرتے ہیں. 1987 میں آپ نے اپنا ایم فل شروع کر دیا، اور اس وقت آپ ایم فل، پی ایچ ڈی کورسز انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر، گریجویشن لیول کے اوپر کر رہے ہیں. اقبال کا فلسفہ، تھاٹ، سوچ، نظریہ، جب ہم مصور پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم اقبال شناسی کی بات کرتے ہیں اور اقبال فہمی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم اسپیشلائزڈ ڈگریز کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشلائزڈ ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا اپنے ایم فل پروگرام کا، اور جس کی جو مارکیٹ ڈیمانڈ، اگر میں لفظ استعمال کروں تو بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اور فارغ التحصیل طلباء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. اب ڈاکٹر طارق صاحب، میں یہ چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بتائیے کہ ایم فل اقبالیات میں داخلہ لینے کے کون سے طلباء اہل ہیں، اور اگر کچھ ایسے طلباء اور طالبات ہیں جنہوں نے بیک گراؤنڈ نہیں ہے اقبال اسٹڈیز کا، کیا ان کے لیے کوئی آپشنز ہیں، کوئی راستہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آ سکیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس بنیادی طور پر جنہوں نے ایم اے اردو کیا ہو یا ایم اے فارسی کیا ہو وہ تو ایم فل آرام سے داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی سوشل سائنسز سے ایم اے پاک اسٹڈیز والا، ایم اے ہسٹری والا، ایم اے پولیٹیکل سائنس والا کوئی طالب علم داخلہ لینا چاہے
تو اس کے لیے ہمارے جو اکابرین تھے جنہوں نے یہاں ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا، محمد ریاض صاحب، انہوں نے بی اے سطح پہ ایک مضمون متعارف کرایا تھا 405. اس میں بنیادی طور پر اقبالیہ سے متعلق ایسے تمام ٹاپکس انہوں نے شامل کر دیے جس سے ایک طالب علم کو اقبال سے متعلق بنیادی فہم حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اب کوئی ایم فل میں داخلہ لینا چاہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس والا، ایم اے ہسٹری والا طالب علم، تو اس کو پہلے ہمارا وہ کوڈ 405 پاس کرنا ہوگا، وہ بی اے سطح کا کورس ہے. تو یہ متعارف کرایا تھا محمد ریاض صاحب نے. ان کے متعلق، محمد ریاض صاحب کے متعلق تھوڑا سا میں بتانا آپ کو چاہوں گا اقبال کے ایک شعر کی روشنی میں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. وہ واقعی ہم ایک ایسے میرے کارواں تھے. الحمدللہ آج شعبہ اقبالیت اگر پورے پاکستان میں پہچانا جاتا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ شعبہ، تو اس میں محمد ریاض صاحب کا جو ہے بہت بڑا ہے کنٹریبیوشن ہے. تو واپس آتے ہیں اس طرف کہ اب اگر کسی طالب علم نے داخلہ لینا ہے تو وہ ہمارا وہ کورس 405 وہ پہلے پاس کر لے تو اسے آرام سے داخلہ مل سکتا ہے ایم فل میں. اتنے آرام سے مل سکتا ہے یا اس کے لیے اس کو کوئی داخلہ ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے؟ صرف وہ ایک کورس کافی ہے؟ یہ وہ ایک کورس پاس کر کے وہ اہل ہو جاتا ہے اپلائی کرنے کے. پھر آگے ٹیسٹ ہے ہمارا، جس طرح کے باقی یونیورسٹی میں باقی تمام ڈپارٹمنٹس کے ٹیسٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ 405 کے بنا اہل نہیں ہے، لیکن 405 پاس کر کے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپلائی کر سکے. پھر اس کے لیے میدان اوپن ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرے، انٹرویو پاس کرے اور ہمارے یہاں داخلہ لے لے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ ایم فل کے ایڈمیشن کی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت ساری پی ایچ ڈیز بھی پروڈیوس کر رہا ہے. سو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور پی ایچ ڈی پروگرام، اور کون سے طلباء اور طالبات اہل ہیں آپ کے پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے؟ جی، یہ ہمارے لیے کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف اقبال اسٹڈیز اردو سے الگ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے. باقی تمام یونیورسٹیز میں جو اقبال پہ کام ہوتا ہے تو وہ اردو کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اردو کا شعبہ ہی بنیادی ہے اور اسی میں اقبال پہ بھی کام ہوتا ہے. لیکن اقبال کی اہمیت کے پیش نظر اور ان کی افکار اور فلسفے کے پیش نظر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو ہے وہ اس میں تتبع میں باقی دیگر یونیورسٹیوں نے بھی کام شروع کر دیے، حتیٰ کہ اسلامی یونیورسٹی اب جو بہاولپور ہے وہاں پہ بھی شعبہ اقبالیات ایک قائم ہو چکا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک شرط کرائیٹیریا خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے لیے ہے. پی ایچ ڈی میں یہ ہے کہ جو ہمارے ایم فل اقبالیات کے جو طالب علم ہیں، کیونکہ وہ اختصاص ہو جاتا ہے ایم فل کرنے کے بعد، اور پی ایچ ڈی میں کیونکہ اقبال دیگر جو شعراء ہیں یا دیگر جو ادیب ہیں ان کے مقابلے میں اقبال کے ہاں خطبات ہیں اور فارسی بہت زیادہ ہے، اور ان کی جو نثر ہے اس میں نظریہ سازی بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ جو اقبال پہ ایم فل کر لیتے ہیں تو وہ اچھا خاصا ایک اس کے اندر اختصاص حاصل کر لیتے ہیں. تو انہی لوگوں کو پھر ہم جو ہے وہ اہل ہوتے ہیں کہ جو کہ پی ایچ ڈی اقبالیات کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو اس یہ کورسز ہم عام طور پہ آٹم میں جو ہے وہ خزاں میں جی آفر کرتے ہیں. اس میں تو دونوں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی جی خزاں میں ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بسا اوقات اگر جیسے مثال کے طور پہ کہ بعض دفعہ کیونکہ داخلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کسی سیمسٹر میں، تو ایک دفعہ اگر ہم آٹم میں نہ کر سکیں تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم اس کو اسپرنگ میں بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. اور الحمدللہ کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ اقبالیات کی طرف ان کا رجحان ہے اور اقبال کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اقبال کے یہاں نظریہ سازی ہے. تو اگر ہم اس نظریے کے تحت جس پہ پاکستان کو قائم کیا گیا، اگر مصور پاکستان کے نظریات کو سمجھ کے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اگر ہماری سوشل لائف اور ہماری جو قومی زندگی ہے اس کے مطابق ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ پھر ہماری جو ترقی ہے، وہ جو ملک کی ترقی ہے، قوم کی ترقی، وہ بہت اہم ہے.
اور دوسرا یہ ایک اور بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جی ہم اقبالیات کیوں کریں یا ہم اردو، یہ ایک بڑی وہ ہے. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو کردار سازی ہے وہ تو بہرحال ایک بہت اہم عنصر ہے شخصیت سازی کے لیے، لیکن جو ڈگری ہے، جب ہم اگر ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو ان ٹرمز آف مارکیٹ ویلیو، وہ جو اس اسپیشلائزیشن کے ساتھ گریجویٹس ہیں ان کے لیے مارکیٹ میں کیا آپشنز ہیں؟ جی تو یہ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو اردو میں جو لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ اسکوپ تو ہیں ہی ہیں، صحیح، وہ تمام اسکوپ ان کے پاس ہیں. مثال کے طور پہ جرنلزم کی طرف وہ جا سکتے ہیں جو ایک بڑا اہم وہ ہے، میڈیا کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، اور ٹیچنگ اور یہ تو اور مطلب یہ ہیں شعبے اخبارات وغیرہ، لیکن اقبالیات کا اسکوپ بہت زیادہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے اردو کی نسبت. تو یہ ایک بڑی جو ہے نا، وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اردو کا اسکوپ تو زیادہ ہے، تو اقبالیات کا آپ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ جیسا کہ بھی بیان ہوا، بتایا گیا کہ ہمارے ہاں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جو ایم فل جو ایم اے اردو ہوگا وہی ایم فل میں داخلہ لے گا. تو ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس سے بھی لوگ آتے ہیں، ہسٹری سے بھی لوگ آتے ہیں. تو وہ جو ہسٹری سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ اقبال کو ظاہر ہے جب ایم فل اور پی ایچ ڈی کی اس کا کام کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے اسی کے حساب سے اقبال کی جو تاریخ سازی ہے اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو وہی اسکوپ جو ایم اے ہسٹری والے کا ہے وہی اسکوپ اس کا بن جاتا ہے. تو پھر جو سوشیالوجی سے جو لوگ آتے ہیں تو جب وہ سوشیالوجی کے حوالے سے اس کے کام کرتے ہیں، سماجیات کے حوالے سے، تو جو سوشیالوجی کا جو اسکوپ ہے وہی اس کا بن جاتا ہے. مطلب جس شعبے سے وہ آتے ہیں اسی کے مطابق، کیونکہ اقبال کے ہاں ہمہ جہتی ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو وہی ان کا اسکوپ جو ہے نا جی وہی اسی شعبے سے ریلیٹڈ بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی اقبال یونیورسل بھی ہیں اور کنٹمپریری ریلیونس تو اقبال کی ہمیشہ سے رہی ہے اور ہر دور میں رہی ہے اور آنے والے ہر دور میں بھی رہے گی. ڈاکٹر صاحب، وہ طلباء اور طالبات جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیتے ہیں، خواہش مند ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ ان کو کون سی سہولیات دیتا ہے؟ وہ کیا خاص چیز ہے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کو ممتاز کرتی ہے اقبالیات یا اقبال اسٹڈیز کے باقی پاکستان کی یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ سے یا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ سے؟ جہاں تک آ گیا باقی ڈپارٹمنٹس، وہ تو ابھی بننا شروع ہوئے ہیں. مثلا جیسے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اب شروع ہوا ہے علیحدہ سے اقبالیات کا ڈپارٹمنٹ، یا کراچی تنظیم الفردوس صاحبہ نے شروع کیا تھا لیکن انہوں نے صرف ایم اے سطح تک کیا تھا. یہ اختصاص صرف اوپن یونیورسٹی کو حاصل ہے کہ یہ پاکستان میں نے شعبہ اقبالیت انہوں نے قائم کیا تھا. تو ہمارے پاس جو طالب علم آتے ہیں اقبالیت والے، اقبالیت میں داخلہ لیتے ہیں، تو ان کو اگر وہ ایم فل اقبالیہ یہاں کر لیتے ہیں ہمارے پاس، تو آگے وہ پی ایچ ڈی اردو جا کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے میدان اوپن ہوتا ہے، جا کے پی ایچ ڈی اردو بھی دوبارہ سے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ہے کہ اگر کوئی ایم فل اردو والا کرنا چاہے گا پی ایچ ڈی اقبالیات، تو اس کو داخلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے بنیادی فکر ایم فل سطح تک اقبال کی نہیں پڑھی. اس لیے اس کو ایک بڑی ڈگری کے لیے جو ہے پہلے ایم فل اقبالیات کرنا پڑے گا، پھر وہ پی ایچ ڈی اقبالیات میں آئے گا. لیکن اگر کوئی ہمارا طالب علم ایم فل اقبالیات کرتا ہے تو وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے یا پوری دنیا میں کہیں بھی پی ایچ ڈی میں اردو میں داخل. ڈاکٹر صاحبہ، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں طالب علم، تو سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ ڈسٹینس لرننگ ہے یہاں. تو جیسے کہ باقی یونیورسٹیوں میں ہے کہ ان کو وہاں جانا پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں آن لائن سسٹم ہے. ہماری جو ورک شاپس ہیں تو وہ آن لائن ہوتی ہے، مطلب بالکل ریگولر کلاسز نہیں ہیں اس طریقے سے کہ آپ کو جو ہے وہ پورے سیمسٹر جانا پڑے گا. تو ہم ورک شاپس کراتے ہیں، تو ایک ہفتے کی ورک شاپ ہوتی ہیں. تو یہ 4 ورک شاپ انہیں 4 کورسز کے کرنی ہوتی ہیں. تو اس ورک شاپ کے جو ہے نا وہ اس میں ایک تو ان کو چھٹیوں کا پرابلم نہیں بنتا، چھٹی نہیں لینی پڑتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم پھر ان کو اسائنمنٹس دیتے ہیں تو ان کو، اور دوسری پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کے ہمارے ہاں اساتذہ وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں، مطلب ان کی خدمات لیتے ہیں. باقی یونیورسٹیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہر ایک اس کی الگ وہ ہوتی ہے. اور تو ہاں مشاہیر کو بھی ہم جو ہے نا وہ ٹیچر کے طور پہ ان کو جو ہے نا ہم بلاتے ہیں اور ان کو نئی سے نئی چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. تو سب سے بڑا جو چارم ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ آن لائن سسٹم ہے. اس کی وجہ سے طالب علم جو ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہے. سو ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ وہ طلباء اور طالبات جو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ اپنی جابس کے ساتھ اپنی باقی ساری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈگری اگر امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. پہلی بات آپ نے بتائی. دوسری بات آپ نے یہ بتائی کہ آپ کا جو میڈیم ہے وہ آن لائن ہے، جس میں آپ کی ورک شاپس ہوتی ہیں، فلیکسیبلٹی ہے ٹائم کی بھی،
اور کنوینئنس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اس حساب سے. انہی ورک شاپس میں ایک اور چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی وجہ سے اس ٹائم کے اوپر لیکچر نہیں سن سکتے تو وہ بعد میں ان کو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مین کیمپس کے اندر جو لائبریری ہے سینٹرل لائبریری, اس کے اندر کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت بڑا سیکشن ہے جو کہ اقبال سے ریلیٹڈ کتابوں کے اور تھیسس کا اور ریسرچ کا وہاں پہ موجود ہے, تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے, آپ کے بارے میں جان کے, آپ کے ڈپارٹمنٹ اور ان کی آفرنگس کے بارے میں جان کے ہماری بہت ساری سوالات کا جواب مل گیا ہے. آخر میں یہ چاہوں گی کہ وہ طلبہ اور طالبات جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کو سن رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی پیغام میں لوں گی اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کوئی میسیج دیجیے. جی, بحیثیت ایک استاد کے جو مطلب ہے کہ اپنی ایک جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اقبال کو آپ جب پڑھتے ہیں, اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں, تو اقبال کو صرف سرسری طور پر مطالعہ نہ کیجیے, اقبال کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم میں. تو یہ بنیادی طور پہ بات ہے کہ اقبال کو ہمیں عملی طور پہ سمجھنے کی, عملی طور پہ جو ہے وہ اقبال کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ باتیں کرنا یا ان پہ پروگرام منعقد کر لینا, بلکہ صرف ریسرچ کرنا بھی کافی نہیں ہے, بلکہ اس ریسرچ کا کچھ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. بہترین بات کی آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب. بس میرا بھی اپنے طالب علموں کے لیے یہی ایک ہے کہ اگر وہ اقبالیات میں, پی ایچ ڈی اقبالیات میں ہمارے پاس ہمارے شعبے میں آتے ہیں, تو انہیں جو مادی طور پر جو انہیں فوائد حاصل ہونے ہیں وہ تو ہے کہ ان کو ایک ڈگری مل جائے گی اور وہ جہاں اردو والے اپلائی کر سکتے ہیں وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس ڈگری کو لے کے. لیکن بنیادی طور پر جب وہ اقبال کی فکر کو پڑھیں گے اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پھر اس فکر کو پڑھ کے اس پر عمل کریں گے, تو آپ دیکھ لیں کہ اقبال کی ساری جو فکر ہے وہ ہماری وہی فکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی, ہمارے سامنے پیش کی. اسی فکر کو لے کے اقبال آگے چلتے ہیں اور اسی فکر پر عمل کر کے ہم جو ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اقبال صرف ایک نظریے کا اور ایک سوچ کا نام نہیں ہے. اقبال کی سوچ کو سمجھنے, ان کے نظریے کو سمجھنے, ان کی فلسفی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت آج کے دور میں نسبتاً زیادہ محسوس ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.